جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیوں میں کمال حاصل تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو لامحدود جسمانی طاقت سے بھی نوازا تھا۔ انبیاء اکرام کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جب بھی انہیں کسی مقابلے کے لیے للکارا جاتا، یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ انکار کریں، پھر چاہے وہ میدان جسمانی مقابلے کا ہی کیوں نہ ہو، جسے ہم دنگل یا کشتی کا نام دیتے ہیں۔ عربوں میں پہلوانی کا بہت رواج تھا اور دنیا کے نامی گرامی پہلوان عرب سے ہی تھے، اور مختلف موقعوں پر دنگل کے میدان سجتے رہتے تھے۔ مستند کتابوں میں ایسے دو مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دنگل یا کشتی کے لیے للکارا۔ سب سے پہلا اور مشہور واقعہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے۔ رکانہ پورے عرب کا مشہور خوبصورت پہلوان تھا۔ یہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور پوری دنیا میں پہلوانی کے مقابلے میں جایا کرتا تھا۔ رکانہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ رکانہ ہمیشہ ہی پہلی بار میں ایک ہی داؤں میں اپنے مخالف کو پٹخ دیتا تھا، اور جب رکانہ کسی کو پٹخ دیتا تو اس شخص میں پھر سے اٹھنے کی سکت نہ رہتی۔ ایک روز ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ رکانہ کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا، تو اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی، اور ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رکانہ کو اکسانے لگا کہ محمد بن عبداللہ نے ایک نیا دین متعارف کروایا ہے جس کی تبلیغ سے وہ باز نہیں آ رہا، کیا تم ایسا کچھ کر سکتے ہو؟ رکانہ نے تکبر بھرے لہجے میں جواب دیا کہ میں کسی بچے سے نہیں لڑ سکتا، میرے ساتھ مقابلے کا سن کر اچھے اچھے پہلوان ڈر جاتے ہیں، اور تم مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ کشتی کے لیے اکسا رہے ہو جس نے کبھی پہلوانی نہیں کی۔ نہیں، میں ہرگز ایسی لڑائی نہیں لڑوں گا جس سے پورے عرب میں میری توہین ہو۔ اس نے اکسانے والے لوگوں کی بات نہ مانی، کیونکہ وہ کسی بھی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہ تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، پھر وہ سوچتے رہے رکانہ کو کس طرح اس لڑائی کے لیے منایا جائے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقابلے میں شکست دے کر مسلمانوں کے سر جھکا دیے جائیں۔ نعوذ باللہ۔ مکہ کے لوگ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مگر وہ کھل کر میدان میں نہ آتے تھے، مگر وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہوا کہ رکانہ کو قریش کے ہی کچھ آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کشتی کے لیے اکسایا ہے، مگر وہ مان کر نہیں دے رہا۔ ایک دن رات کے وقت رکانہ گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں اس لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ تو وحشی تھا، اس نے اس لڑکی کا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ کیا تم جانتی ہو کہ کوئی لڑکی کسی مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم کون ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اس مرد کو چاہتی ہے۔ میں سبد بنت ارمن ہوں۔ او ہو، تم ارمن یہودی کی بیٹی ہو، رکانہ نے کہا، اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، کیا تمہیں میرا جسم اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے مجھے مانوس کر دیا ہے، سب نے ہٹتے ہوئے کہا۔ لیکن تم تو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہو، کون کہتا ہے؟ رکانہ نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سب نے جواب دیا۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گراؤ، پھر میں انعام میں اپنا جسم تمہیں پیش کروں گی۔ یہ سراسر یہودیوں کی چال تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رکانہ لڑکی کو منع نہیں کر پائے گا۔ بس پھر رکانہ نے اس حسینہ سے کہا کہ مجھے لات اور عزا کی قسم، اب میں محمد کو ہرا کر ہی تمہارا سامنا کروں گا۔ ابن حشام، علامہ بن الاسیر اور امام رسقانی لکھتے ہیں کہ رکانہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، آپ بڑے دل اور بڑی جرأت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جھوٹ سے نفرت کرتے ہو، مگر مرد کی جرأت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ لات اور عزا کی قسم، میں تمہارا دین قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک چچا بھتیجے کی کشتی نہیں ہوگی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना को जवाब दिया, एक बुत परस्त और सच्चे दीन के पैगंबर की लड़ाई होगी, तू हार गया तो अपने वादे से मत फिर जाना। मक्का में यह खबर आंधी की तरह फैल गई कि रकाना पहलवान और हज़रत मोहम्मद की लड़ाई होगी और जो हारेगा वो जीतने वाले का दीन कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा मर्द व जन और यहूदियों के हुजूम आ गए। अखाड़ा सज चुका था। मुसलमानों की तादाद इस वक्त कम थी, इसलिए वो तलवारों और बर्छियों के साथ मुसल्लह पहुंचे कि जहां कहीं कुफार ने कोई साजिश की या कुश्ती में रुकावट की तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े होंगे। अरब का सबसे वहशी पहलवान रकाना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उतरा। उसने आप पर तंजिया नज़र डालते हुए एक थपकी कसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खामोश और इत्मीनान से रकाना की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं, वो बेखबरी में कोई दांव न खेल जाए। रकाना आपके गिर्द घूमा और अपना दांव डालने के लिए तैयार हुआ। कुफार नबी पाक और मुसलमानों पर आवाज़ें कस रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। जब मुसलमान मुकम्मल खामोश थे और दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे, उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे हुए थे। फिर न जाने क्या हुआ कि रसूल अल्लाह ने क्या दांव खेला। इब्न अल-असीर कहते हैं, आपने रकाना को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। रकाना ज़ख्मी शेर की तरह उठा और गुर्रा कर आप पर हमला किया। नबी पाक ने फिर वही दांव खेला और इसे पटक दिया। वो उठा तो आपने तीसरी मर्तबा भी ऐसे ही पटका। इस तरह 3 बार पटकने पर वो कुश्ती जारी न रख सका। रकाना सर झुकाए मैदान से निकल गया और हुजूम में सन्नाटा छा गया और मुसलमान नंगी तलवारों को हवा में लहराकर नारे लगाने लगे। रकाना, नबी पाक ने ललकार कर कहा, अपना वादा पूरा कर और इसी मैदान में ऐलान कर कि तू आज से मुसलमान है। रकाना ने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया और फतह मक्का के दिन इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ मौर्रिखीन लिखते हैं कि रकाना ने इसी दिन इस्लाम कबूल किया था और कहा था कि जिस हस्ती ने मुझे हराया है वो कोई आम हस्ती नहीं है, बेशक ये अल्लाह के नबी हैं। अबू अल-अस्वद जमही पहलवान का वाक़या लिखा है कि उसने भी एक इज्तिमा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसको भी मुंह की खानी पड़ी और वो भी मुसलमान हो गया। अल्लाह पाक हमें अपने और अपने प्यारे रसूल की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।